السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیسیل۔ آج جو قصہ میں آپ لوگوں کے سامنے سنانے جا رہا ہوں وہ ایک طرف دلچسپ بھی ہے اور دوسری طرف عبرت انگیز بھی۔ 3 نوجوان دوست اپنے ملک سے باہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک ایسا ہوٹل میں کمرہ بک کیا جو ہوٹل 75 منزلہ ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ ان کو کمرہ بھی ملا جو 75ویں منزل پر۔ وہاں کے ہوٹل کے مینیجر نے ان کو رولز بتاتے ہوئے خبردار کیا کہ یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہی کمرے میں رات گزارنا چاہتے ہیں تو رات 10 بجے سے پہلے ہی ہوٹل تشریف لے آئے، کیونکہ یہاں کا قاعدہ ہے کہ رات 10 بجے کے بعد ہوٹل کے لفٹ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ لاکھوں کوششوں کے باوجود لفٹ کے دروازے نہیں کھلوا سکتے۔ چنانچہ وہ تینوں دوست پہلے دن بھر سیر و تفریح کرتے رہے اور رات 10 بجے سے پہلے ہی ہوٹل تشریف لے آئے، لیکن دوسرے دن وہ دن بھر سیر و تفریح کرتے رہے، گھومتے رہے، اور جب ہوٹل تشریف لے آئے تو اس وقت رات 10:30 بج رہے تھے اور لفٹ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اب ان تینوں کو بہت گھبراہٹ ہوئی کہ کمرے تک کیسے پہنچا جائے۔ انہوں نے اپنے طور پر لفٹ کھلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ لفٹ کھلوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تینوں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہمارے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے سیڑھیوں کے، تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سیڑھیوں سے ہم اوپر چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یہ سیڑھیاں ہم ایسے ہی چڑھتے ہوئے تھک جائیں گے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اوپر چڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو باری باری قصہ سناتے ہوئے چلتے ہیں۔ 25ویں منزل تک میں تم دونوں کو قصہ سناؤں گا اور 26ویں سے لے کر 50ویں منزل تک دوسرا ساتھی ہم دونوں کو قصہ سنائے گا، اور 51 سے لے کر 75ویں منزل تک تیسرا ساتھی ہم دونوں کو قصہ سنائے گا۔ اسی طرح ہم راستے بھی طے کر لیں گے اور ہمیں تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ پہلے دوست نے کہا کہ میں تم دونوں کو ہنسی مذاق اور چٹکلے جوکس کے قصے سناتا ہوا چلتا ہوں، جس سے تم دونوں بہت انجوائے کرو گے۔ چنانچہ وہ اپنے کہنے کے مطابق ہنسی مذاق اور جوکس سناتا ہوا چلا۔ اسی طرح وہ 25ویں منزل تک پہنچ گئے۔ اب دوسری دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنجیدہ اور سچے قصے یعنی ٹرو اینڈ ریئل اسٹوری سناتا ہوا چلتا ہوں، جس سے تم دونوں بہت انجوائے تو نہیں کرو گے، بہت زیادہ تم انجوائے تو نہیں کر سکو گے، لیکن تمہیں زندگی کا حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح وہ 50ویں منزل تک پہنچ گئے، لیکن وہ تینوں بہت تھک چکے تھے۔ اور اب تیسری دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں غمگین اور دکھ بھری قصہ سنانا شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے کہنے کے مطابق درد بھری اور دکھ بھری یعنی سیڈ اسٹوریز سنانا شروع کیا، اور اسی طرح وہ اپنے سفر طے کرتے گئے۔ اور وہ جب 75ویں منزل تک پہنچ گئے تو وہ تینوں بہت چور ہو چکے تھے، بہت تھک چکے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے دوست نے اپنی کہانی کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کی سب سے غمناک اور سب سے دکھ بھری کہانی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمرے کی چابی نیچے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ یہ سن کر اور یہ احساس پا کر تینوں بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن رکیے، ابھی میرا قصہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ قصہ کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے، یہ دراصل ہماری زندگی کی مثال ہے، اور اس قصے میں ہمارے لیے عبرت ہے کیسے کہ ہم اپنے زندگی کے شروع کے 25 سال کھیل کود اور ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، اور جب 25 سال طے کر لیتے ہیں تو دوسرے 25 سال شادی بیاہ، بال بچوں کی فکر، روزی روٹی جیسے سنجیدہ چیزوں میں پھنس کر گزار دیتے ہیں، اور جب ہم زندگی کے 50 سال پورے کر چکتے ہیں تو پھر ہماری دکھ بھری اور درد بھری کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہوئے ہمارے دن کٹتے ہیں، ہم پر آفتیں اور مصیبتوں کے بے شمار پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم موت کے دروازے پر آ کھڑا ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم چابی لانا تو بھول ہی گئے، اس جنت کی چابی جس کو ہم اپنی منزل سمجھ کر دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ کی رضا کی وہ چابی جس کے بغیر ہمارا سارا سفر مصیبتوں سے، افسوس سے اور پچھتاوے سے بھرا پڑا ہے۔ سنیے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں، کب کسے آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہماری زندگی یہ ایک سفر ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لیے چل رہی ہے، اور عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا کام کرنے کے بعد گھر واپسی کا ارادہ کرے۔ عقل مند مسافر
پردیس میں دل نہیں لگاتا، وہ شہر کی بھول بھلیوں میں اور رنگینیوں میں نہیں الجھتے۔ اگر ہم عقل مند ہیں تو ہماری اصل عقل مندی یہ ہے کہ ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہوں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی رضا وہ چابی ہے جس سے ہم اپنے جنت کے دروازے کھول سکیں گے، تو کیوں نہ ہم آج ہی سے، ابھی سے اس جنت کے دروازے کی چابی کی تیاری کرنی شروع کر دیں۔